سلط لیل تہجد پڑھ کر اور تو خود آرام کرنے کے لیے سوری آخری میں لپٹ جاتی اور میرے تایا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد صاحب کو آواز دے کر تہجد کے لیے جگا دیتے اور صبح صادق تک تہجد میں مشغول رہتے۔ افسوس کہ اپنے اعتبار کا معمولات خیرات و برکت میں سے کچھ بھی نہ کمایا۔ سفر میں جب کسی اونچی جگہ چڑھے تو علاوہ دوسری دعا کے اللہ اکبر 3 مرتبہ اور نیچے کی جگہ اترے تو وہاں علاوہ اور دعا کے سبحان اللہ 3 مرتبہ کہنا اولا ہے۔ یعنی پہاڑ پر اونچی جگہ پر چڑھنا تو اللہ اکبر 3 مرتبہ کرنا، جب اترتے وقت 3 مرتبہ سبحان اللہ کا کہنا اولا ہے۔ اور جب سفر میں کسی جگہ وحشت سوار ہو اور گھبراہٹ ہونے لگے تو سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح زلزلۃ السماوات بالعزت والجبروت پڑھنا اولا بھی و مجرب ہے۔ اگر گھبراہٹ محسوس ہوتا ہے سفر میں تو اس ٹائم پر یہ دعا کو پڑھنے کے بارے میں بتا رہے۔ اگر کوئی شخص بلا مشقت کے پیدل حج کرے تو کیا ہی کہنا کہ بشرطے کسی دوسرے مکروہ میں مبتلا نہ ہو جائے، لیکن اگر سواری پر حج کرے تب بھی اولا یہ ہے کہ اپنی ہمت اور وسعت کے موافق جتنا سہولت کمل ہو سکے پاؤں چلے، بالخصوص مکہ سے عرفات کے درمیان کی ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیاں میں سے شمار ہوتی ہے، اور حرم کی نیکی 1,00,000 کے برابر ہوتی ہے، جیسا کہ تیسری فصل کے پہلے حدیث میں منفصل گزرا۔ کا اکثر معمولی رہا کہ اونٹوں کے سفر پر جب عصر کی نماز کے لیے اترتے تو مغرب تک پاؤں چل کر مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر سوار ہوتے۔ یہ وقت مختصر بھی ہوتا ہے اور گرمی، دھوپ یا اندھیرا بھی نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مکہ سے عرفات اور مینا تک پیدل جانا، مکہ سے عرفات کے میدان اور مینا تک پیدل جانا زیادہ پسندیدہ اور بہتر ہے۔ جو لوگ قوی چلنے کی عادی ہو ان کو اس کا حصہ کے لیے سواری کا پابندی نہ ہونا چاہیے کہ اسی سے بسا اوقات سواری کی مجبوری میں سے بہت سے مستحبات ترک ہو جاتی ہے۔ یعنی جو تندرستی ہے سفر میں چل سکتا ہے تو اس نے سواری کی عادت نہیں لگا لینا۔ تو ثواب زیادہ کمانے کے لیے تندرستی میں حج کرنا بھی بتائے۔ بچپن میں حج کرنا کہ بڑھاپے میں حج کرنے میں فرق ہے۔ بڑھاپے میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے، سواری کو لینا پڑتا ہے۔ بچپن میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی میں جو طاقت ہوتی ہے وہ چل پھر کر صفا اور مروہ کی صحیح کرتا ہے، مکہ مکرم کی طواف کرتا ہے اور عرفات کے میدان جاتا ہے، وہاں پر سے پھر مزدلفہ آتا ہے، پھر مینا کی مسجد میں رہتا ہے، پھر مدینہ منورہ جاتا ہے۔ اس طریقے سے پیدل چل کر اپنا ثواب میں زیادتی کر لیتا ہے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے، ہمیں گئے کس لیے؟ ثواب کمانے کے لیے۔ پھر کیا گنجائش ہے اس بات میں؟ اللہ آپ کو طاقت دے کہ ہم پیدل چل کر حج اور مبارک پورا ادا کریں۔ آمین۔